محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية، وقالها هنا بالغدو وهو أول النهار، والآصال جمع أصيل، كما أن الإيمان جمع ایمان جمع یمین. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ دن کے اول وقت میں اور دن کے آخر وقت میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں، کیونکہ ان دو وقتوں میں اللہ نے نماز کو بھی بہت بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ قبل طلوع الشمس جو ہے فجر کی نماز ہو گئی، اور قبل الغروب عصر کی نماز ہو گئی، کیونکہ مغرب جو ہے وہ رات میں آتی ہے، غروب شمس کے بعد رات شرعاً شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دو اوقات جو ہیں اس میں اللہ نے حکم فرمایا کہ میرا ذکر کرو اور کثرت سے. علماء نے اس کی حکمت بھی لکھی ہے، اس کی وجوہات میں بہت اقوال مبارک لکھے ہیں کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گویا انسان اول نہار میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے اور آخر دن میں اپنی کام کی انتہا کرتا ہے، تو دونوں حالتوں میں ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہو اور انتہا جو ہے وہ بھی اللہ کے ذکر سے. اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو دن ہے، مثلا سورج نکلا دن آ گیا، اور اس کے بعد عین استوا آ گیا، پھر زوال آ گیا، پھر سورج نے ڈھلنا شروع کیا، پھر غروب ہو گیا، تو یہ سارے تغیرات اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ جیسے یہ دن ڈھل گیا ہے اسی طرح دنیا بھی ایک دن ڈھل جائے گی، جیسے یہ دن گزر گیا ہے اسی طرح ایک دن یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد اصل جو زندگی ہے، جو اصل حیات ہے اور جو اصل مسلمان کی کائنات ہے وہ دار آخرت ہے، وہ اس کے بعد شروع ہوگی. تو اس لیے گویا ہم جب ان علامات پہ غور کریں تو اول میں بھی اللہ کا ذکر ہو اور آخر میں بھی اللہ کا ذکر. اور اسی لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، حد ہے، محدود عبادات ہیں. 5 نمازیں ہیں، ساری زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، سارے سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، سارے سال میں ایک عید الفطر ہے، سارے سال میں ایک عید الاضحیٰ ہے. لیکن ذکر ایسا ہے کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا بہت ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے. اور اگر انسان غور کرے اور فکر کرے تو صحیح معنی میں جو اطمینان قلب ہے
وہ معنی ہی اس کا یہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے سوا کہیں حاصل نہیں ہو سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خبردار اللہ کا ذکر جو ہے اسی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو ذکر، اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن میں بہت جگہ یہ لفظ آتا ہے. مثلا لفظ ذکر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. قرآن میں دیکھیں، غور کریں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ایک جو مادہ ہے نا، جیسے آتے ہیں نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہیں آتا ہے واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، کہیں اللہ فرماتے ہیں واذکر ربک فی نفسک، کہیں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. تو ان ساری آیات میں ذکر اور تذکر، ذکر، یہ سب ایک مادہ ہے، یعنی مادہ اصلی جو ہے وہ ایک ہے. تو اس سے یہ علماء نے فرمایا کہ اشارہ یہ بھی ہے کہ جیسے کسی کو یاد دلائیں، ذکر، اس کو یاد دلاؤ. کیا مانا کہ وہ جو بھول گیا ہے نا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، اللہ کی توحید اور ربوبیت اور توحید کا اقرار کیا تھا، بھولا ہوا بندہ اس کو ذرا یاد دلاؤ. اسی لیے اللہ نے اس کو دوسرے معنی میں بھی ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ کو اس سے بڑا اعزاز بندے کے لیے کیا ہے کہ اللہ یاد فرمائے. اور اللہ کیسے یاد فرمائیں گے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دیں کہ اگر تم مجھے علیحدہ تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تم سے بہتر جماعت فرشتوں کی ملائکہ کی جماعت میں ذکر کرتا ہوں. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کو اللہ یاد کرے. تو اس مقام پہ اگر پہنچ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ذکر ہے. اور میرے آقا نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ کلمہ شہادت، تاکہ آدمی اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت کا اقرار کرے، غیر اللہ کی نفی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف و اقرار کرے. اس لیے اس روایات میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص ذکر عطا فرمائے جس سے میں آپ کو یاد کروں. اللہ پاک نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ذکر کیا کرو لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا پروردگار عالم یہ تو آپ نے سب کو حکم دیا ہے، ساری مخلوق کو اس ذکر کا حکم دیا ہے، مجھے کوئی خاص ذکر عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یاد رکھ لو کہ اگر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، عباد صالحین گزرے ہیں، ان سب کی یہ متفق علیہ یعنی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اسی کلمے کے ذکر سے ملا ہے، جو مرتبہ ہمیں ملا ہے، جو مدارج ہمیں ملے ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنا تقرب عطا فرمایا ہے وہ اسی ذکر کی وجہ سے ملا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو ہر حال میں ذاکر ہونا چاہیے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو اول النہار وآخرہ، پہلے صبح اور شام میرا بہت ذکر فرمائے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اللہ نے جیسے دو نمازوں کا حکم دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز،
کیونکہ عصر کی نماز جو ہے اس کی بھی بہت بڑی عظیم اہمیت ہے. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی. اور علماء کا راجح قول یہ ہے کہ صلاۃ الوسطی جو ہے وہ عصر کی نماز ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور یہ آیت جو ہے قبل ان تفرض الصلوات الخمس، ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں لیلۃ الاسراء والمعراج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں فرض فرمائی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی حضور نماز پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے. وجہ کیا علی ملت ابراہیم الخلیل علیہ السلام، کیونکہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ملت پہ ہے آپ. وقال تبارک و تعالی ها هنا بالغدو. غدو کا کیا معنی ہے؟ اول النہار، صبح صبح اللہ کا ذکر کریں. والآصال جمع اصیل کما ان الایمان جمع یمین. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو نصیب فرما دے کہ کتنا آرام ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ اپنے مصلی پہ بیٹھ جائے، یاد رکھیں یہ منع نہیں ہوتا کہ آپ دبا پہ تو وہیں بیٹھے رہیں، منع ہے کہ مسجد سے نہ نکلیں، ہٹ کے بیٹھ جائیں، دوسری جگہ بیٹھ جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہ دنیا کی کوئی باتیں نہ کرے، قصے کہانیوں میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ کا قرآن تلاوت کرے یا خاموش بیٹھا رہے. جب سورج نکلنے کے بعد کئی دروں میں ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، حضور نے فرمایا اٹھ کے 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھ لے تو ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بھی ایک عمرہ کریں تو کتنی محنت کرنی پڑے گی کہ بھی آپ احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، بال کٹوائیں گے، اور یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی محنت بھی نہیں کی، صرف نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، بولنا نہیں. قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اپنے وظائف پڑھتے رہیں، نہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہیں. اور خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں تو چپ کر کے بیٹھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ طواف میں ہیں ان کو 60 رحمتیں تقسیم ہوتی ہے، اور جو لوگ نوافل میں ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 نعمتیں رکھی ہیں. اور جو لوگ صرف کعبے میں بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہیں ان کو بھی 20 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. کچھ نہیں کر رہے، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے اس کا مجید دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے لیے. اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد صلاۃ الاشراق یعنی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آج تیرے سارے کام، تیرے ساری مشکلات کا ذمہ دار میں ہو جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری مشکلیں جو ہے وہ حل فرما دے. شرط یہ ہے کہ آپ ذاکر بنے، اللہ کا ذکر کریں. اور ذکر کے لیے یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اللہ کے ان اسماء و صفات پہ غور کریں. یعنی مثلا جب اللہ کے اسماء کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو ان میں غور کریں کہ اس میں اللہ کی صفت رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ستار ہے، غفار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے معنی میں، ترجمے میں، مفہوم میں غور ہو اور پھر اللہ کا ذکر ہو تو اس سے دل کی بھی اور ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی اصلاح ہوگی. تزکیہ جو ہے وہ ہوتا بھی اسی طرح. اور رمضان المبارک کا سب سے افضل ذکر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ رمضان اور قرآن کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن اتارا ہی رمضان مبارک. اس لیے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ روزانہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا تو 3 پارے پڑھ لینا کون سا مشکل ہے. یعنی اگر ہر بندہ روز یعنی ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ 1 پاؤ اور آدھا پاؤ پڑھیں تب 3 پارے پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کے کعبے میں 1 نیکی کا ہے 1 لاکھ، اور رمضان میں 70 گنا اور بڑھ گیا 70 لاکھ. اور جب آپ پڑھیں گے الف لام میم تو یہ 1 حرف نہیں بلکہ حضور نے فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، اس پہ بھی 10 نیکیاں، لام اور میم یعنی 30 نیکیاں مل گئی. اور 30 نیکیاں 70 سے ضرب دے دیں اور پھر حرف سے ضرب دے دیں کہ 1 نیکی بھی 1 لاکھ.
3 حرفوں میں 3 لاکھ اور اس کو پھر 70 سے ضرب دے دو تو خود حساب کرتے رہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور ذکر کے بغیر اصلاح کا کوئی حل بھی نہیں. اور یاد رکھو حسر ہر چیز جو ہے ذکر ہے، نماز جو ہے وہ ذکر ہے، قرآن پڑھنا جو ہے وہ ذکر ہے، تسبیحات جو ہے وہ ذکر ہے، تحمید و تقدیس جو ہے وہ ذکر ہے. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسال کا معنی جو ہے کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں آسال معنی آخر النار یعنی شام. اور ذکر کیسے کرو؟ اما قولہ تبارک و تعالیٰ تضرعا وخیفۃ اذکر ربک فی نفسک رغبۃ ورہبۃ وبالقول لا جہرا. اب اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو لیکن اس حال میں کہ تضرعا، تضرع معنی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے، یعنی کہ تکبر و تکبری کی طرح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. معنی یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب دونوں چیزیں ہوں، اللہ کی رحمت پہ امید ہو اور اللہ کے عذاب اور قہر سے ڈر جائے. او اللہ نے اتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے گناہ اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں. اور اگر تم پکڑنا چاہے تو پھر میری کون سا گناہ ہے جو میں بچ سکتا ہوں. اس لیے میرا مالک فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. فرمایا اگر میں اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دوں تو زمین پہ کوئی بندہ بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے. کیوں؟ ہم سب گناہگار ہیں. كُلُّنَا خَطَّاؤُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. حضور پاک نے فرمایا ہر انسان جو ہے خطا کار ہے، اس لیے اور سب سے بہتر خطا کار، سب سے بہتر گناہگار وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے. اللہ کو وہ گناہگار بھی پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرط یہ ہے کہ بس گناہوں سے ڈر جائے اور خدا کے دروازے پہ گر جائے. اس لیے صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے اللہ فرح بتوبۃ عبد، حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ میرا اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے. اس لیے دل سے توبہ کر لو، استغفر اللہ، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ یا ملائکتی، میرے فرشتے ادھر آؤ، دیکھو میرا بندہ جو ہے رو رہا ہے، میرا بندہ جو ہے گڑ گڑا رہا ہے. آج میرے بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے چھڑانے والا، میرا بھی کوئی سردار ہے میرے گناہ معاف کرنے والا. گواہ ہو جاؤ میں نے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ 70 سال گناہوں میں گزر جائے، ایک دفعہ توبہ کرو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ گناہ تیرے لکھنے بھی نہیں مٹا دینے، اب تم ایسے ہو گئے ہو جیسے تم نے کبھی گناہ کیا بھی نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ والے بندے بہت پیارے ہوتے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ. اسی لیے جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ گر کافر ہو، قبر ہو، مشرک ہو، بت پرستی باز آ. تم کافر ہو، مشرک ہو، قبروں کے پجاری ہو، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ. اگر 1000 بار توبہ شکستی باز آ. اگر تم توبہ کر کر کے 1000 دفعہ بھی توڑ چکے ہو پھر بھی دروازہ بند نہیں ہوا، مالک نے ابھی بھی کھلا رکھا ہے دروازہ، پھر اللہ کے دروازے پہ آ کے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اور خاص طور پہ یہ رحمت کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اولہ رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فرمایا جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلا اشرہ رحمت ہی رحمت، اور دوسرے اشرے میں اللہ معافی دینا شروع فرما دیتے ہیں، مغفرت اور مغفرت. اور جب تیسرا آخری اشرہ لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے لکھ دو. دعا کرو اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی جہنم سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما دے. ہم عاجز ہیں، بدکار ہیں، ہم تو اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر اللہ توفیق عطا نہ فرمائے. ہماری کیا طاقت ہے، ہم کیا محنتیں کر سکتے ہیں. یہ تو وہ لوگ تھے نا جی کہ رمضان المبارک میں بعض اولیاء اللہ جو ہیں ماشاء اللہ یعنی سارا دن قرآن، بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے بعض اللہ والوں کے بارے میں ایک روز قرآن کا ختم کر رہے ہیں، بعض لوگ دو ختم قرآن کے ایک دن میں کر رہے ہیں.
اور ہم سارے مہینے میں بھی ختم نہ کر سکے تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ راتیں ہماری سیر میں گزر جائیں، دن سونے میں گزر جائیں، اور ہے رمضان، اسی رمضان، یعنی یہاں تو یہی حال ہوتا ہے نا جی کہ رات کو دکانیں کھلی ہیں، کاروبار ہے، تفریح ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، بیٹھے ہیں ساری رات، مزہ ہے، 1 منٹ سوئیں، صبح کی نماز بھی جن کو اللہ نصیب کرتے ہیں، خوش نصیب وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ سو جائیں گے بس جناب اے سی چل رہا ہے، کمبل ڈالے ہوئے ہیں، اور ظہر کے بعد اٹھیں گے ماشاءاللہ، اس کے بعد پھر نہانے دھونے میں، اور پھر جناب انتظامات میں کہ سمبوسے کیسے بنانے ہیں اور پکوڑے کیسے بنانے ہیں، اور افطار کے لیے چٹخانے دار چیزیں کیا کیا ہونی چاہیے، اور کھانے میں کون سی ڈشیں ہونی چاہیے، کچھ تو آدمی شرم کرے کہ میرے حضور نے کتنے پکوڑے اور سمبوسوں سے افطار کیا ہے۔ سارے عاشق رسول تو بنتے ہیں ہم، تو بھئی حلال ہے، لاکھ دفعہ کھاؤ، تم 2 کلو 10 کلو روز کھانا سمجھ رہے، منع نہیں کر رہا، لیکن کم از کم یہ تو سوچو کہ میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز میں افطار کیا؟ حضور کے لیے پکوڑے اور کچوریاں اور سمبوسے اور جناب یہ رول اور پتہ نہیں کباب اور کیا کیا بنتا تھا، 2 کھجور کے دانے اور پانی، یہ افطار ہے میرے آقا کا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے 3 مہینے ہمارے گھروں میں کبھی آگ بھی نہیں جلی۔ صحابہ نے پوچھا بی بی کیا وجہ؟ فرمایا کچھ ہو تو پکائیں، کیوں آگ جلائیں، کس چیز کی؟ کوئی چیز گھر میں ہے ہی نہیں، پکے کیا؟ اور بی بی نے باقاعدہ فرمایا شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے۔ اور صحابی نے پوچھا کہ اماں جان بس 3 مہینے گھر میں کچھ نہیں پکتا تھا تو گزارا کیا تھا؟ فرمایا اللہ سودان والماء، بیٹا 2 دانے کھجور کے اور پانی کا گلاس۔ بی بی فرماتی ما شبع آل محمد، میں حضور پاک کے بچوں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ ہمارے تو جناب بڑے بڑے جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، بزرگ اور پیر اور تہجد گزار، شب بیدار، ان کے گھروں میں جاؤ تو 10 کھانوں سے کم تو ہوگا نہیں، ان کی شادیاں، ان کی خوشیاں، ان کی براتوں میں شریک ہوں تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے وقت کا قارون لٹا رہا ہے خزانہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نیکیوں کا کیا فائدہ ہے؟ بس نیکی اسی کا نام ہے کہ تم نماز پڑھ لو بس، یا اگر تمہیں تہجد نصیب ہو جاتی ہے تو تم بس آسمانوں پہ اڑنے لگ جاتے ہو۔ اللہ کے بندے نیکی کا معنی یہ نہیں ہوتا فقر اتباع ہو کامل۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا، حضرت شیخ ابو بکر سے رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، اللہ اکبر، حالانکہ وہ بہت بڑے عالم ہوا خد اور محدث مفسر، اور اب اس علاقے میں جب بجلی آئی نئی دیہات میں گھر تھا ان کا، تو ان لوگوں نے اور محکمے والوں نے خوش ہو کے کہ بھی چلو بجلی تو آ گئی ہے، سب سے پہلے اب حضرت کی مسجد میں اور حضرت کے گھر میں بجلی لگا دیں۔ تو وہ جناب جلدی سے آئے اور خوش ہو کے انہیں فرمایا کہ بھائی جب تک میں زندہ ہوں نہ میری مسجد میں لگاؤ نہ میرے گھر میں۔ اب سارے طالب دوستوں نے حضرت کو منع ہے؟ میرا کوئی منع نہیں، جائز ہے، میں نے کسی کو روکا ہے کہ نہ لگاؤ؟ بھائی منع ہوتی ناجائز ہوتی تو میں لوگ تم کو بھی تو روک رہا نا کہ بجلی نہ لگاؤ، لیکن میں نہیں لگاتا۔ انہوں نے بڑا مجبور کیا، انہوں نے کہا میرے پاک نبی کے گھر میں بجلی نہیں تھی، میں بغیر بجلی کے گزارا، بس یہ میرا بڑا عشق ہے، محبت ہے۔ حضور کے گھر میں اے سی پنکھا نہیں چلا، میرے گھر میں بھی نہیں چلے گا جب تک نہیں چلا۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، آج کل تو عشق ہے ماشاءاللہ، حلوہ شریف، برس شریف، 11ویں شریف، کل شریف، جمعراتہ شریف، بس سارے یہی شریف ہیں، پتہ نہیں سنت والے کدھر گئے، یہ بدعت والے تو بن گئے شریف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں خدا کے کعبے میں آپ کو دیانتداری سے بات کہتا ہوں، آپ چھوڑیں بریلوی دیوبندی جماعتوں کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، یہ اللہ کا کعبہ میرے سامنے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اگر حضور مکے والوں کو کہتے نا کہ بھائی بات سنو،
ہم نے صرف 12 ربیع الاول کو میلاد منانا ہے اور 27 رجب کو رجبی شریف اور 14 کی رات شعبان میں ہم نے منانا ہے شب برات، اور کوئی مر گیا تو کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، اس کے بعد چیلم شریف۔ ایمان سے مکے والے پاگل ہو گئے تھے، حضور سے لڑتے نہ، وہ کہتے کہ جی ہم نے خود کرنا ہے، بابا تم شریک ہو نہ ہو، ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے، خوشی کرنی ہے، کوئی بندہ مر گیا تیسرے دن ہم نے کل کرنے ہیں، پھر 7 اس کی ہم نے جمعراتیں کرنی ہے۔ یہی دین لے کے میں آیا ہوں، بس دین اسی کا نام ہے۔ اور راستے میں سڑکوں پہ اور ہر جگہ صلاۃ و سلام کے بورڈ ہم نے لگا دینے، ٹھیک ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، لکھا ہوا تو ہے۔ اگر یہ بات حضور فرماتے نا تو پاگل نہیں ہو گئے تھے ابو جہل، ابی لہب، اتبا، اتیبہ، شیبہ، ربیعہ، جو حضور پہ جان چھڑکتے تھے، جو سرکار دو عالم پہ جانے قربان کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور کو دیر ہو گئی نا تو سب سے زیادہ پریشان ہو گئے، ڈھونڈنے والا ابھی جہل تھا۔ حضور چھوٹے تھے، آپ کا بچپنا تھا اور دیر ہو گئی جنگل میں، تو جو اتنا پریشان ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب اور سارے، تو سب سے زیادہ اونٹ بھگا بھگا کے دوڑنے والا یہ ابھی جہل تھا۔ حضور کو بٹھا کے لے کے آیا کہ دیکھو میں محمد مصطفیٰ کو لے آیا۔ یہ خوشیاں منانے والے لوگ، ان کا کیا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ جس بچے پہ، جس ذات پاک پہ وہ اپنی جانیں قربان کر دے، اس کے راستے میں کانٹے بچھانے پہ آ جائیں، کیوں پاگل ہو گئے تھے۔ آج تم بھی ایک فیصلہ کرو، جس مسجد میں مولوی صاحب موجود ہو اور اس کا قاعدہ یہ ہو ماشاءاللہ کہ بڑا جی بڑا بااخلاق، بڑا وسیع الظرف، بڑا مرنجان مرنج، ماشاءاللہ جناب، ایسا مولوی ہم نے نہیں دیکھا جناب، سبحان اللہ، کہ حضرت حسین کا دن آ جائے تو یوم حسین بھی مناتا ہے، یوم صدیق بھی مناتا ہے، میلاد شریف میں بھی ماشاءاللہ شرکت کرتا ہے جناب، اور جا کے حضرت پھول بھی ڈالتا ہے قبروں پہ، اور توحید بھی ہے ماشاءاللہ، اس پہ سب راضی ہیں۔ تو یہ بات اگر حضور فرما لیتے تو حضور پہ بھی تو سب راضی ہوتے نا۔ جھگڑا تو تب شروع ہوا کہ جب حضور نے فرمایا کہ لا کی تلوار سے میں سب بت توڑ ڈالوں گا۔ یہ کیا تم نے اللہ کے سوا اڈے بنا رکھے ہیں؟ یہ کیا ہے کہ کلمہ خدا کا پڑھتے ہو اور پکارتے لات عزا کو ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمازوں میں ورد کرتے ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو اور بچے قلندروں سے مانگتے ہو اور ان کے نام بھی غوث بخش اور پیر بخش اور فقیر بخش رکھتے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ جب اللہ کی تلوار چلی نا جی تو اس وقت کافر پھڑکے، ورنہ یہ سبا کی پہاڑی آج بھی گواہ ہے کہ میرے آقا اسی پہاڑی پہ کھڑے تھے اور سارے مکے کے سرداروں کو بلا لیا اور فرمایا مکے والوں اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہے میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی بات کیسے نہ مانے، ما جربنا کا الا صادقا عادلا، آپ سے بڑا سچ بولنے والا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر میری بات سن لو، صرف ایک بات کہنے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ، کہ لا کی تلوار چلا کے غیر اللہ کی گردنیں اڑا دو اور اللہ کا اس بات کرو۔ انہوں نے کہا اچھا اس لیے بلایا تھا کہ سارے پیر فقیر چھٹ کے تو صرف ایک درد آ جائیے اوکھا کام ہے نہیں بنتی تھی، اور داتے کو بھی چھڑ دئیے کلندر یہ چنگے بولو یار وہ بھی آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ، باقی تمہاری مرضی ہے، مانو نہ مانو، یہ نہ کہنا کہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، بالکل جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا۔ تو یہ
سمجھتا ہے کہ جی نہیں مجھے مسئلہ سمجھ، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ان بزرگوں کا جنازہ تم نے پڑھا ہے، ان کی قبریں تم نے بنائی ہیں، ان کو دفن تم نے کیا ہے، ان کے اوپر پلستر تم نے لگائے ہیں، روزے تم نے بنائے ہیں، چادریں تم چڑھاتے ہو، زمین سے نیچے جانے کے بعد یہ مشکل کشا ہو جاتی ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، یعنی جب تک لاش موجود ہے تیری محتاج ہے۔ بڑے سے بڑا مولوی مر جائے، پیر مر جائے، ایمان سے کہیں اس کو غسل خود بخود دیتی ہے فرشتے اتر کر کہ تم دیتے ہو؟ کفن کون ڈالتا ہے؟ کندھا کون دیتا ہے؟ اس وقت تو کندھے میں بھی تمہارا محتاج ہے، چارپائی اٹھانے میں بھی تمہارا محتاج ہے، آگے رکھ کے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو کہ اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ جب نیچے 2 میٹر چلا جاتا ہے تو اب تمہاری دعائیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ یاد رکھو قبروں پہ جانا سنت محمد مصطفیٰ ہے، یاد رکھو، مسئلہ سمجھو، قبروں پہ جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، اللہ والوں کی مزار پہ جاؤ، کوئی منع نہیں، لیکن ان کے لیے دعا کرو کہ میرا مولا یہ تیرے محبوب بندے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی مانا یہ ہے کہ ہم اس سے نہیں مانگ سکتے، ہم اس کے لیے مانگیں گے، اور جب ہم اس کے لیے مانگیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا جی، کسی سخی کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا سخی آدمی ہو، اس کے سامنے آپ 2 آدمیوں کو روٹی دینے کو کہے ٹھہرو یار کمال ہے، کیا روٹی دینی ہے، میں لنگر جو چلا رہا ہوں تجھے کیا ضرورت ہے دینے کی؟ تو اللہ فرماتے ہیں یار ایک میرا عاجز بندہ خود گناہگار ہے اور میرے نیک بندوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی رحمتیں فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت بنا، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میرے محبوب میرے پیاروں کے لیے مانگا ہے تو چلو تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ دینے والا خدا ہوتا ہے، فضل سمجھو، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، عقیدے میں شرک ہے، لاکھ عمرہ کرو مکہ شریف میں قبول نہیں ہوتا۔ مسئلے سمجھ لو اور کھول کے سمجھ لو، تم تو عمرہ کرو گے، ابو جہل تو حج بھی کرتا تھا، تم تو آ کے طواف کرو گے، ابو جہل نے یہ کعبہ بنایا بھی تھا، تم تو ماشاءاللہ زمزم ڈبے سے پیو گے، وہ کنویں پہ کھڑے ہو گے حاجیوں کو زمزم پلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہاں گئے؟ جہنم میں۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ پہ ایمان نہیں تھا اور ان کا معنی نہیں سمجھے، جیسے ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن آج تک معنی نہیں سمجھے، اور یاد رکھو بغیر سمجھے پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا حکم ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پہلے جان تو صحیح کہ اس کلمے میں کیا راز ہے جو ساری دنیا سے بھاری ہے، کہ سجلات گناہوں کے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے بندے بتلاؤ، اور نے کہا اللہ میاں میرے گناہوں کے یہ دفتر ہیں اور نیکیوں کے پلڑے میں اتنا سا کاغذ ہے، سیدھی بات ہے کہ میں گناہگار ہوں، بس اللہ نے فرمایا نہیں میں عدل کروں گا۔ اللہ میاں عدل تو ظاہر ہے، ادھر رجسٹر بھرے ہوئے ہیں چھت تک لگے ہوئے ہیں اور ادھر ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا ہو، اس کو تولنے کی بڑا کیا ضرورت ہے؟ صاف نظر آ رہے۔ اللہ فرمایا نہیں میری ذات جو ہے وہ عدل کرنے والی ہے، میری ذات ظلم سے پاک ہے۔ حکم دیں گے ملائکہ کو وزن کرو میرے بندے کے اعمال، جب وزن کریں گے تو وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب وہاں کا پریشان یا اللہ یہ کون سا ایسا ورقہ ہے؟ فرمایا کھول کے تو دیکھ، تو نے ایک دفعہ توحید کا کلمہ جو دل سے پڑھا تھا تیرے سارے گناہ اڑ گئے،
اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ مانا نہیں کہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو اور حضور کی سنت پہ نہ چلو، پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو مانا نہیں ہے کہ تم کلمہ تو پڑھو محمد الرسول اللہ، اور تیری شکل، تیری عمل، تیرا قول، تیرا فعل کوئی سنت کے مطابق نہیں، رسول اللہ کے مطابق نہیں، تو کلمہ پڑھنے کا کیا مانا؟ کلمہ پڑھو محمد الرسول اللہ، اور قانون ہو لارڈ مکالے کا۔ کلمہ پڑھو محمد الرسول اللہ، اور نظام ہو جمہوریت شریف اور پارلیمانی اور پتہ نہیں کون کون سے عذاب الہی۔ نام کلمہ محمد الرسول اللہ، اور ایکٹ ہو تمہارے پاس 1935 کافروں کا انڈیا ایکٹ بنا ہوا انگریزوں کا۔ نام ہو محمد الرسول اللہ، تیرے ہر وزیر، ہر صدر، ہر امیر، ہر حکام، مجسٹریٹ، ہر جج کی بولی ہو کافروں والی انگریزی۔ کس سے منافقت کر رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ خادعون اللہ وهو خادعهم۔ اللہ فرماتے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ کلمہ میرا پڑھتے ہو، نام میرے نبی کا لیتے ہو، اور احکام کافروں کے مانتے ہو۔ نام میرے نبی کا لیتے ہو اور مدد کافروں سے مانتے ہو۔ عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ ہر چیز نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ ہے تو پھر کیوں ڈرتے ہو کہ فلاں ملک کے پاس جناب ٹیکنالوجی ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، اور ان کے پاس تو جناب جدید نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور نیوکلیئر کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے تو آج بھی ابابیل حاضر ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے اس معنی کو سمجھا نہیں، ہم نے بس یہی سمجھا ہے کہ ماشاءاللہ زبانی کلامی پڑھتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کلمہ بھی پڑھتے رہو، ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے رہو، یا اللہ یا ربا، اور جب قبر پہ جاؤ تو وہاں بھی کھڑے ہو کے ماشاءاللہ یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی یا محبوب سبحانی، بس مشکل حل کر۔ اسی کا نام ہے نفاق، منافق، کہ ظاہر میں ایمان ہے اور اندر کفر ہے، اور منافق جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ کافروں سے بھی نیچے ہوگا جہنم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ بالکل جہنم کے نچلے طبقے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کر، لیکن تضرعا وخیفۃ، اللہ فرماتا ہے عاجزی بھی ہو اور میری ہیبت کا، میرے جلال کا، میرے قہر کا ڈر بھی ہو، کہ کہیں مولا نے پکڑ لیا تو چھوٹی سی بات پہ نہ پکڑ لیں، اور راضی ہو جائے تو ایک کتے کو پانی ڈالنے سے بھی راضی ہو جائے کہ کتا بھی تو میری مخلوق ہے، اس لیے راضی ہو گئے۔ اس لیے فَنَعُوذُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، کہ جب اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ پکارو، یہ چیخ چیخ کے دعائیں مانگنا جو ہے یہ منع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہ جیسے طواف میں کرتے نا یا رب، یہ سب منع ہے شریعت میں۔ دعا ہمیشہ ادب سے، آہستگی سے، عاجزی سے، ڈر سے، تضرع سے مانگے۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا دون الجہر من القول، اور اگر کبھی ذکر جہر بھی کرو تو اتنی زور سے نہ کرو کہ کسی کو تکلیف پہنچے، پھر درمیانی اعتدال کا رستہ اختیار کرو۔ وہاں کدا یستحب ان یکون الذکر لا یکون نداء وجہرا بلیغا، جب اللہ کا ذکر کرو تو چیخ چیخ کے زور زور سے نہ کرو بلکہ درمیانی آواز میں کرو۔ ولہذا لما سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اقریب ربنا ناجیہ ام بعید فنادیہ، وانزل اللہ عز وجل، حضور پاک سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا اللہ پاک ہمارے قریب ہیں، ہم آہستہ آہستہ پکاریں، یا دور ہے تو پھر ہم زور زور سے پکاریں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ نے فرمایا جب آپ سے پوچھا جائے تو میرے بندوں کو بتا دیں کہ اللہ قریب ہے، لیکن یاد رکھو قریب کا کیسے قریب؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اچھا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے بات جاہل دھوکے میں آ گئے کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، مانا اندر اتر گیا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں جی ظاہر میں ہمارا پیر ہے، باطن میں تو خود خدا ہے۔
کہ وہ اللہ جو اندر ہے شارگ سے بھی زیادہ قریب تو اندر ہوا نا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یاد رکھو کہ اللہ کا مقام عرش اولا اور ماں کا قریب کا کیا معنی کہ معیت علم ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے، باہر نہیں. تو جو چیز علم کے اندر ہو وہ قریب ہوتی ہے، جو علم کے اندر نہ ہو وہ دور ہوتی ہے. اس کی مثال سمجھ میں مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آدمی بیٹھا ہے پر یوں کہہ دیتا اور بھول گیا کبھی یار اینک تھی میری، حالانکہ کتنا قریب ہے لیکن دور ہے، یاد ہی نہیں آ رہی. لیکن اگر پتہ ہو کہ اینک یہاں رکھی ہے تو کیا دور رکھی ہے؟ نہیں، قریب ہے. معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے مقام پہ ہے. مولا کا مقام عرش اولا ہے. الرحمن علی العرش استوى. قریب کا کیا معنی فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم فرعون کے پاس جا رہے ہیں، فرعون بڑا ظالم ہے، جابر ہے، ہمیں خطرہ ہے. فرمایا لا تخافا اننی معکما. موسیٰ اور ہارون نہ ڈرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اچھا کیسے ساتھ ہوں؟ فرمایا اسمع وارا. میں ہر بات سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. اس لیے مانا ہوتا ہے معیت علم یا معیت نصرت. اس لیے یہ مانا نہ سمجھا کرے نعوذ باللہ کہ خدا حضرت علی میں اتر گیا، زیادہ مولا علی بن گئے. اور کبھی کبھی خدا پیروں میں اتر جاتا ہے، جیسے ہمارے جاہل کہتے ہیں کہ ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے خود اللہ. انا باللہ انا للہ. اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں انا للہ. اللہ ہدایت دیتے ان کو بھی. سب کے لیے دعا کیا کریں. وفي الصحيحين نبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار. ابھی موسیٰ اشعری سے صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے سفر کے اندر زور زور سے دعائیں مانگنی شروع کی. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قریب اقرب الى احدکم من عنق راحلته. اب جناب حضور پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں اربعوا علی انفسکم، رحم کرو اپنے جانوں پر. کیا چیخ رہے ہو؟ تم کوئی اس خدا کو پکار رہے ہو نعوذ باللہ جو سنتا بھی نہیں ہے، جو بولتا بھی نہیں ہے. تو اللہ تو تمہارے اتنے قریب ہے کہ تمہارا اونٹ کی گردن بھی تم سے دور ہے. اللہ تو بہت قریب ہے، تو کیوں چیخ رہے ہو؟ ایسا ایسا ذکر کرو، دعا کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا وقد يكون المراد من هذا كما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به وأمروا ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به الأصحاب ولا يسمعهم وليتخذ سبيلا بين الجهر والإصرار. بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں مشرکین جب قرآن سنتے تو نعوذ باللہ اتارنے والے یعنی خدا کو بھی گالیاں دیتے، اور جو قرآن لے آیا جس پہ قرآن اتارا پیغمبر علیہ السلام کی بھی توہین کرتے. اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب صحابہ کو کہہ دو زور سے بھی نہ پڑے اور بالکل ایسا درمیانی آواز سے، تاکہ بلا وجہ دشمن کو بات کرنے کا موقع نہ ملے. اس کے بعد فرماتے ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وكذاب وجرير قبله عبد الرحمن بن زيد وسمن المراد بها اور الصامن القرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ قرآن سنو، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یعنی آدمی اگر امام کے پیچھے ہے تو وہ زور سے نہیں بالکل ایسا نہیں بلکہ درمیانی آواز میں پڑھ سکتا ہے. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ قول بالکل غلط اور غیر صحیح ہے، کیونکہ وہاں تو حکم ہے کہ امام کے پیچھے چپ رہنا ہے، صرف سننے کا حکم تو نہیں. وہاں تو دونوں حکم ہے، سنو بھی اور چپ بھی رہو. واستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ثم ان المراد بذلك بالسائر كما تقدم وفي الصلاة والخطبة ومعلوم ان الانسان ذاك افضل من الذكر باللسان. اب مفسر فرماتے ہیں چونکہ وہ آیت مبارک
نماز میں نازل ہوئی، نماز میں یا خطبے میں یا جمعہ یا عیدین کے خطبے میں، اور فرماتا ہے یہ بات تو بالکل معلوم ہے کہ اس وقت جب آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہے یا آدمی خطبے میں بیٹھا ہے یا آدمی عید کا خطبہ یا جمعہ کا خطبہ سن رہا ہے تو چپ، افضل کیا ہے؟ الانصات، خاموش رہنا۔ اب خود فرما رہے ہیں سواء کان سرا او جہرا، یعنی وہ آہستہ آہستہ بھی نہیں پڑھ سکتا، زور سے بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ آہستہ پڑھے نہ زور سے پڑھے، کیونکہ حکم ہی انصات کا ہے کہ انصتوا وهذا الذي قال الكتاب عليه بالمعذرة كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال، اللہ نے حکم دیا کہ صبح و شام ہر حال میں میرا ذکر کرو، لئلا يكونوا من الغافلين، تاکہ تم غافلین میں شمار نہ ہو، ولہذا مدح الملائکۃ الذین یسبحون الليل والنهار ولا یفترون، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ملائکہ، میرے عباد آسمانوں میں رہنے والوں کی صفت دیکھو کہ وہ کبھی رات ہو یا دن ہو میرے ذکر سے نہیں تھکتے، ہر وقت ان کی زبانوں پہ میرا ذکر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا آسمان میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، الا وملک یسبح، اللہ کا فرشتہ کوئی کھڑا، کوئی تسبیح کہہ رہا ہے، کوئی تقدیس کہہ رہا ہے، اور ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس لیے فرماتے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ الآیہ وانما ذکرهم بهذا الکتاب بکثرۃ طاعتهم وعبادتهم، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہیں وہ کبھی اللہ کے پاس ہیں وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نہیں تھکتی ہیں، ولہذا شرع لنا السجود ہونا، اور جب یہ آیت سجدہ آ جائے تو ہر مسلمان سجدہ کرے، ابھی نہ کرے لیکن آیت سن لی ہے تو بعد میں جب بیٹھے ہو سجدہ تلاوت کر لیں۔ كما جاء في الحديث لا تصفونك لا تصفون كما تصف الملائكة بها يتمون الصفوف والأول يتراصون في الصف، اللہ پاک نے حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنی نماز میں صفیں ایسے کیوں نہیں بناتے ہو جیسے ملائکہ بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے بنا؟ فرمایا تھا پہلے اول صف پھر دوسری پھر تیسری، اور صفوں میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ درمیان میں فاصلہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جہاں فرماتے وہاں دی افضل سجدۃ فی القرآن مما یشاء تاریخ واستمع سجود الاجماع، ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پہلی سورت مبارک ہے سورت الاعراف کے خاتمے پر کہ یہ پہلا سجدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت کے سجدے کا حکم دیا ہے۔ وقد ورد فی حدیث رواه ابن ماجہ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اتى فی سجدۃ القرآن، حضور پاک نے اس کو بھی اس قرآن کے جو سجدہ تلاوت ہے ان میں شمار فرمایا ہے۔ اب آخر تفسیر سورۃ الاعراف للہ الحمد والمنہ، الحمدللہ سورۃ الاعراف کی تفسیر اللہ نے مکمل کرا دی، اور زندگی انشاءاللہ تو پھر سورۃ الانفال، لیکن رمضان میں درس نہیں ہوتا، اس لیے کہ رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ مغرب کے بعد افطار ہوتا ہے، پھر عشاء کے بعد تراویح ہے، پھر وتر ہے، اور بہت الحمدللہ لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور کچھ پڑھنے والے لوگ جو ہیں یہ بھی بیچارے اپنی مزدوریاں اور کام شام کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ درس ہوگا صبح کو، لیکن وہ عربی میں ہوگا، وہ اردو میں نہیں ہوگا، اور اردو کا درس جو ہے اللہ نے زندہ رکھا، دعا کریں اللہ صحت عافیت کے ساتھ استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کافی دنوں سے تکلیف ہے تو اللہ پاک شفا عطا فرما دے، بس آپ دعا کر دیا کریں اور کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ سے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور یہ بیچارہ ہمارا ایک ساتھی ہو جو سپیکر آتا تھا نا چلانے کا، اس بیچارے کا نوجوان بچہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو اللہ اکبر کہتا ہوں تو پھر میری اور زبان جو ہے نہیں پھرتی، بس اللہ اکبر کہتا تھا، نماز تو ہو جائے گی، اللہ کا نام لے رہے ہو کسی حال میں بھی لے رہے ہو، لیکن سنت یہی ہے کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی اس کو یاد کرو۔
کون سا مذہب میرا اسلام ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو تھے وہ کیا بہت بڑے عالم نہیں تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے عابد تو تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے علماء کے شیخ بھی تھے، لیکن خود بڑے علماء میں ان کا شمار نہیں ہوا۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، بڑے بڑے قداور علماء تھے، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے، نہ میں نے زیارت کی ہے، نہ میری ملاقات ہے، نہ میں نے دیکھا ہے۔ ہر آدمی کا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ باقی جو آدمی عالم ہے، تمام احادیث کے ذخیرے پہ اس کی نظر ہے، اس کو کسی تقلید کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر لازماً اس کو فقہ میں کسی امام کی تقلید کرنی ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، کیونکہ عرب میں بھی پڑھاتے رہے، عجم میں بھی پڑھاتے رہے، اس لیے ان کو لوگ شیخ عرب عجم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے بہت بڑے علماء میں تھے، اور ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزر گئی ان کی، اور حدیث کی کتابوں میں جیسے بدر المجہود ہے، اوجد المسالک ہے، لامع الدراری ہے، اور بڑی یعنی زندگی ان کی صرف حدیث اور اللہ کے نبی کی حدیث کی خدمت سے گزری۔ والد کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، تو میرے پاس پیسے ہو گئے لیکن والد میرے فوت ہو گیا، آپ ان کا حج کریں۔ بالکل، جو اولاد والدین کا حج کرتی ہے اللہ اس کو 10 حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے عمرہ کریں، اگر اس نے وصیت کی ہے یا والد والدہ ہیں پھر عمرہ کریں، اگر وصیت نہیں کی ہے تو اب اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ثواب دیں گے۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میں نام رکھنا چاہتا ہوں، بھائی حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، بیویوں کے نام ہیں، ان میں سے کوئی چن کے رکھ لو جو تمہارا دل کرے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، بی بی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، بی بی فاطمہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، عائشہ ہے، صفیہ ہے، حفصہ ہے، سودا ہے، ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، ماریہ ہے، تو جو نام رکھنا چاہے رکھ لے۔ ہم مولویوں کو تو یہی نام کا مشورہ دیں گے ہم تو۔ جمعہ کا خطبہ عربی میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی کہ غیر اسلام جو ہے وہ کسی بھی بندے کو کافروں کے ملک میں بغیر کسی سبب کے، ہاں تم دین پھیلانے کے لیے جانا چاہتے ہو بالکل جاؤ، وہاں رہو، تبلیغ کرو، دین کا کام کرو، اور ساتھ کاروبار بھی کرتے رہو، تاکہ تمہارا رہنا جو ہے وہ شریعت کے مطابق حلال ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی تجارت کے لیے جاتا ہے، چند دن آ جاتا ہے، کوئی بنا نہیں۔ کوئی بچہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا، کوئی مشکل نہیں، لیکن بلا وجہ وہاں رہنا کہ ہم کمائیں گے اور ہم یہ کریں گے، پیسہ کما لو گے اور دین لٹا دو گے تو کیا کمایا تم نے؟ آپ چلیں نا ہمارے ساتھ یورپ میں، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے وہاں بھی اپنے آپ کو دین پہ سنبھالا ہوا ہے۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، بچہ اسکول سے نکلے گا سیدھا مسجد میں پہنچائیں گے، مسجد سے سیدھا گھر کے لے کے آئیں گے، جماعت ہے، نماز ہے، حرم ہے، تلاوت ہے، تراویح ہے، بغیر۔ اچھا، بعض لوگ جو بیچارے بھٹک گئے ہیں وہ آ کے خون کے آنسو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وکیل صاحب ہم نے ڈالر بڑے کمائے لیکن اب نہ بیوی ہاتھ میں ہے نہ بچہ ہاتھ میں۔ بیوی شام کو دوست لے کے آ جاتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ بھائی ڈیڈی میں فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، ذرا انتظار نہیں کرنا رات میرا، اور ہم بول نہیں سکتے۔ ایسی دولت کمانی ہے تو جاؤ کماؤ۔ ایک سٹور پہ ملازم ہوں لیکن وہاں سے ایک انچارج جو ہے وہ سامان چوری کرتا ہے، آپ اگر چھپا رہے ہیں تو پھر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ سیدھی بات ہے کمپنی کے مالکان کو مطلع کریں اور ایسے طریقے سے کریں تاکہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ اگر آنکھیں بند کر کے رہیں گے تو آپ بھی تو چور کی مدد کر رہے ہیں۔ دور سے کمیشن لینا نہیں، بالکل نہیں، کوئی کمیشن نہیں۔ سیرت النبی کا سیٹ میرے پاس تو نہیں ہے، بازار میں جن نے بنایا ہے وہ بیچتے ہیں، آپ لے لیں۔ میں مدینہ منورہ میں جانا چاہتا ہوں تو نماز عشاء کے آدھا گھنٹے بعد میں آؤں گا، لکھوا لے، میں لکھ دوں گا، وہاں اللہ جگہ دے دیں گے۔
یہ اب صادرت فاتحہ اتنا دن مسئلہ ہو گیا ہے تو ہر وقت ہی اتنا رہے. نماز کے دوران میں اگر غلط خیالات آ جائیں تو کوئی نہیں، اللہ نے معاف کر دیے ہیں. جوتے اگر ہمارے گم ہو جائیں، ہم نکل کے باہر کوئی اور جوتے پڑے ہوئے لے جائیں، اگر آپ کی بیوی گم ہو جائے مثلا تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے بندے کسی کے جوتے نہ اٹھایا کرو. کوئی تمہارے اٹھا گیا تم بھی جوتا چور بنتے ہو. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم کرے. اگر ہم مسلمان بیٹھے ہیں اور ایک ہندو نے ہم سے پانی مانگا، دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. کیوں؟ ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہے، کافروں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. طواف کے دوران دعا کے لیے ہاتھوں کے اٹھانا کوئی نہیں، چلتے ہوئے آپ دعا مانگیں. 2 رکعت طواف جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے. وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھنا افضل ہے. وہاں بھی جگہ نہ ملے سارے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھیں. ویسے بھول جائے آج گھر ہوٹل میں بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. والدہ کے لیے جو بھی انشاءاللہ نفلی عبادت کریں اللہ ثواب دیں گے. غیر مسلم کو صدقہ و خیرات زکوٰۃ تو آپ نہیں دے سکتے، ویسے کو غریب ہے تو مدد کر سکتے ہیں. مولوی سے میں نے سنا ہے کہ تاش کھیلنا جو ہے وہ زنا کے برابر. بہرحال تاش کھیلنا حرام ہے، جہاں تک زنا کے برابر ہے وہ شطرنج کے بارے میں آتا ہے جس پہ پیسہ لگایا جائے. والدہ کو حج کرانا چاہتا ہوں، قرض لے کر میں حج کرا. کوئی نہیں، جب غریب ہے ماں پہ حج فرض ہے ہی نہیں. تمہارے پاس بھی اتنی نہیں ہے کہ حج کرا سکو تو کیوں قرضہ لیتے ہو؟ کوئی ضرورت ہے؟ اللہ نے معاف کیا ہوا ہے تو بلا وجہ ہاں اپنا شوق پورا کرنا ہے تو پھر الگ بات ہے. ہمارے یہاں عورتیں جمع ہو کر جمعہ کے روز حدیث قرآن سے پتہ نہیں کیا تسبیح پڑھتی ہے. بہرحال خدا کا شکر کرو، فلم دیکھنے کے بجائے تسبیح تو پڑھ رہی ہے. امام خطبہ پڑھے تو دوران خطبہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ نفل پڑھے، نہ نماز پڑھے، نہ بولے، خاموش. باقی علماء فرماتے ہیں کہ آ کے تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے. گوشت جو دم دینا ہے میرے بھائی، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا کہ آپ کا اعتماد درسے میں جا کے دے دیں، وہ آپ کی دم کر دیں گے. بینک میں دے دیں، وہ آپ کی دم کر دے گا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی تھی. انبیاء علیہ السلام سب حیات ہوتے ہیں، شہداء بھی، انبیاء بھی. نقشہ کہاں ہے بیت المقدس سے؟ نقشہ جا کے دیکھ لو، اور کیا بتا سکتا ہوں. اگر آپ یا کوئی ہوا سونگے، کوئی بدبو آئے پھر تو وضو کرے، ورنہ بلا وجہ تشریف لے گئے. حضور کو جب امت کے لیے پیدا کیا گیا تو امت کے لیے ہدایت دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد خلفاء کا دور ہو گیا. کعبۃ اللہ میں خدا نہیں رہتے، اللہ کا مقام عرش اولا ہے. کعبہ تو نسبت ہے کہ میرا گھر ہے. طیبہ کا ذکر کرنا جو افضل الذکر ہے. باقی یہ جو لوگوں نے طریقے بنائے ہیں یہ قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، لیکن بعض علماء اس کو اس لیے جائز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود تو دین نہیں ہے، دین تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یعنی جیسے آپ ایک گاڑی میں بیٹھ جائیں، مسجد میں آ رہے ہیں تو عبادت ہے. اسی گاڑی میں بیٹھ کے نعوذ باللہ آپ ٹاکا مارنے جائے تو اس کے استعمال کی بات ہے. میاں بیوی دونوں سارے کپڑے اتار کے لیٹیں جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر بیوی کو آدمی غیر فطری استعمال کرے تو ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جو آدمی قرآن کا منکر ہو یا بی بی عائشہ پہ تہمت لگائے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. ابو بکر ہو کے صحابی ہونے کا شبہ کرے اس کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی آدمی ہے وہ جب چاہے مسلک بدل لے تو اس کی کوئی بات نہیں، لیکن اتنا علم تو ہو کہ ائمہ اربعہ کے دلائل جانتا ہو. آدمی بہن بھائی کا غصہ ہو گیا، اس نے کہا گھر سے نکال دیا، میرے گھر میں آؤ گی تو طلاق ہو جائے گی. اس کے لیے دارالفتاء سے رجوع کریں تو آپ کو فائدہ رہے گا. ان کے نزدیک یہ قسم ہو جاتی ہے، کفارے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
تو آپ کا فائدہ ہے دارالفتاء سے آپ فتویٰ حاصل کر لیں، کیونکہ حنفی مسلک میں بہت مشکل ہے، وہ کہتے ہیں لازم طلاق ہو گئی۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، عورتوں نے ایک دوسرے کے بال کاٹ لیے، کوئی بات نہیں، خطیہ کے مسئلے سب ہو گئے۔ پاس 1 لاکھ روپے بینک میں ہیں تو یہ 7 تولے کی کبھی قیمت نہیں ہوئی، سبحان اللہ، تو کئی 100 تولے کی قیمت ہو گئی۔ زکوٰۃ ادا کریں 2.5%۔ ہماری گزارش ہے کہ ہم درس کے ساتھ آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتے، زیارت کسی بزرگ کی جاتی ہے، میں گناہ گار اور ایک بد کردار آدمی ہوں۔ بہرحال کرسی پہ انشاءاللہ حج کے دنوں میں تو ہم بیٹھتے ہیں، آگے پیچھے چونکہ درس ہے اور کتابیں ہیں اس لیے میں نیچے بیٹھنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ یاد نہ ہو تو جو دعا یاد اللہم اغفر اللہم اغفر اتنا پڑھتا رہے بس۔ اذان جب ہو تو جو اذان والا کہے اسی طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اذان ختم کر لے درود شریف پڑھو، درود پڑھ کے اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والمقام المحمود، یہ دعا کریں، اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال دیکھیں جی، مشرکین جو تھے نا، ایک بات یاد رکھو، سب مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے تو کبھی اسلام کا نام ہی نہیں لیا نا، اس لیے ان کا ذبیحہ حرام ہے، وہ ذبح کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اہل کتاب ہے کافر، لیکن ذبیحہ کیوں حلال ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمارے ملک میں بعض جو بدعت کرتے ہیں یا قبروں پہ جاتے ہیں لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ذبح، یہ اس حکم میں نہیں آتے کہ ان کے ذبح سے ہم بالکل یہ سمجھے کہ یہ کافر ہے اور مرتد ہوگا۔ نہیں، دعا کریں، بات جاہل ہوتے ہیں بیچارے، ورنہ ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے بھی قبروں پہ بورڈ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں بھی قبر کا سیدھا کفر ہے، حرام ہے۔ آدمی نے پتہ نہیں جدے سے پروگرام سنتے ہوئے عصر کی اذان ہوئی تو بہرحال جب بھی اذان ہو تو آپ جواب ریڈیو سے نہیں، ٹیپ سے نہیں، اصل بندے کا جب اذان ہو۔ نماز کے علاوہ بھی اگر کوئی سجدے میں دعا مانگے کوئی بنا نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی نفلی نماز کے سجدے میں لمبی لمبی دعائیں کرے۔ لائف انشورنس وغیرہ جو ہے یہ شرعاً حرام ہے۔ نمازیں قضا ہو گئی، توبہ کرو، یہ مانا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لو تو لاکھ نماز ہوگی، پھر تو ایک پڑھ کے گھر چلے جائے، باقی زندگی کے لیے کافی ہے۔ لاکھ گنا ثواب ملتا ہے، یہ نہیں کہ لاکھ عدد پورا کر لیا جاتا ہے۔ اپنے ملک میں نہیں دے سکتے، اس ملک میں دینا ہوگا۔ جس آدمی نے اپنا حج نہیں کیا وہ حج بدل پہلے اپنا کرے پھر حج بدل کرے۔ ہمیں 40 نمازیں پڑھنا ضروری